सितंबर 2021 को जो इजलास हुआ है काबीना का, उसमें हस्ब मामूल जो एक ब्रीफिंग होती है वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की, वो ब्रीफिंग दी गई है और उसके ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने को उस पेशरफ्त और मामलात के ऊपर जो मामला चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का इख्तियार देने के हवाले से जो पेशरफ्त और ब्रीफिंग दी गई है, उसके ऊपर जो है वो बातचीत की गई है। इसी तरीके से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री ने स्पेक्ट्रम की फ़रोख्त के हवाले से काबीना को ब्रीफिंग दी गई है। काबीना को बताया गया है कि मौजूदा स्पेक्ट्रम की नीलामी में एक टेलीकॉम कंपनी ने हिस्सा लिया और इससे पहले भी एक आध कंपनी ही टेलीकॉम में हिस्सा लेती रही है। 2016 में टेलीनॉर ने और 2017 में जैज़ ने स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लिया था। चूँकि अगले साल इंशाल्लाह 5G लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें मुतअद्दिद कंपनियां दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं। काबीना ने PTA को हदायत की है कि मुल्क में मायारी टेलीकॉम सर्विसेज को यकीनी बनाया जाए ताकि टेलीकॉम सेक्टर में इनकलाब के समरात मुल्क के हर कोने में मुयस्सर आ सके। एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन में ये फैसला किया गया है कि जो नई क्रिमिनल इस्लाहात जो हैं, क्रिमिनल निज़ाम में जो इस्लाहात हैं उनको मुतारिफ करवाया गया है और एक बहुत ही तफसीली जो ब्रीफिंग है वो दी गई है और लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से और जो हमारी इस वक्त इस्लाहात चाहिए हमारे लीगल रिफॉर्म सिस्टम को क्रिमिनल साइड के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो आज लॉ मिनिस्ट्री ने अपनी ब्रीफिंग दी है और बहुत दूरस्थ तब्दीलियां जो हैं वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो है वो मुतारफ़ करवाई गई हैं और उन तब्दीलियों के नतीजे में पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बिल्कुल तब्दील होके रह जाएगा और उसी को ही आगे बढ़ाने के लिए कि जो हमारा जो वज़ीर आज़म साहब का एक एजेंडा है कि किस तरीके से हम निज़ाम इंसाफ को और जस्टिस सिस्टम को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, उस सिस्टम के ऊपर जो है वो एक तवील मुशावरत हुई है और वज़ीर कानून जनाब फ़ारूक नसीम साहब ने एक तफसीली प्रेजेंटेशन काबीना के सामने रखी, जिसमें ये बताया गया है कि क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स जो हैं वो एक बहुत अहम हैसियत रखेंगी आइंदा के 2 सालों में और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म है ये एक बिल्कुल नौयत और हैयत तब्दील कर देगा हमारी जो अभी की जो मामलात हैं और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो डिले हैं जो हम देख रहे हैं, जो ट्रायल्स में डिले होते हैं, जो पुलिस FIR दर्ज करने में जो मसाइल हैं, इन तमाम चीज़ों का अहाता किया गया है और एक कम्प्रीहेंसिव जामे क्रिमिनल रिफॉर्म्स जो हैं उनकी प्रेजेंटेशन दी गई है। अब ये काबीना कमेटी बराए कानून में ये मामला जो है वो डिस्कस होगा और उसके बाद इंशाल्लाह ये जो हमारी क्रिमिनल रिफॉर्म्स हैं इनको नाफिज कर दिया जाएगा। काबीना ने चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और मेंबरान पार्लियामेंट की बुनियादी तनख्वाहों में 10% एड हॉक रिलीफ अलाउंस की तजवीज़ कर दी है। इससे पहले वफाकी काबीना ने जो एक रवायती तौर पर वफाकी काबीना के अरकान को एक अलाउंस मिला था उसको भी मुस्तरद कर दिया था। ये उस ऑस्टेरिटी ड्राइव का हिस्सा है, उस बचत का हिस्सा है जो कि वज़ीर आज़म पहले दिन से जो नाफज किए हुए हैं, जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म हाउस ने बहुत बड़ी बचत की है। इसी तरीके से जो हमारी कौमी असम्बली है उसने पहले ही 1 अरब और 54 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को वापस किया है अपनी इस ऑस्टेरिटी ड्राइव के नतीजे में और ये तजवीज़ दी गई जा रही थी कि जो हमारे स्पीकर साहब हैं, चेयरमैन सेनेट हैं और जो दीगर अरकान असम्बली हैं उनको 10% अलाउंस दिया जाए। काबीना ने कहा है कि ये उस असूल की खिलाफ वर्जी होगी जो कि बाकी तमाम काबीना और बाकी शोबों के ऊपर लगाया गया है और इस वक्त खुसूसन जब हमारी मुआशी हालत ऐसी है कि जो हमारे अरबाब इक़्तिदार हैं उनको ये मिसाल दे के साबित करना चाहिए कि वो इस वक्त तनख्वाहों में इजाफा नहीं ले रहे, हमारे इस वक्त मईशत के ऊपर जो बोझ है उसके मद्देनज़र, तो लिहाजा इसको जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है।
کابینہ کو بتایا گیا کہ 14 اگست 2021 کو ایف بی آر کے ڈیٹا سائبر حملے کے پیش نظر ایف بی آر حکام کی جانب سے پبلک پروکیورمنٹ رولز 2004 کے تحت آپریشنل ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا تاکہ ڈیٹا سینٹر کے لیے تمام ضروری اقدامات ہنگامی بنیادوں پر کیے جا سکے اور ڈیٹا سینٹر کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ کابینہ نے ان اقدامات کی توثیق کی۔ 14 اگست 2021 کو یہ ہوا تھا کہ جو ہماری ایف بی آر کی ویب سائٹ ہے اس کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب اس کی انکوائری مکمل ہو گئی ہے اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ تر ڈیٹا جو ایف بی آر کا تھا وہ محفوظ رہا ہے اور اس تک جو ہیکرز ہیں وہ ایکسیس نہیں کر سکے، اور اس کے لیے پھر اب ایف بی آر نے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ ایک پروفیشنل کمپنی جو ہے اس کو انہوں نے ہائر کیا جو کہ اب ڈیٹا پروٹیکشن کو یقینی بنا رہی ہے، اور اس کے لیے جو رولز تھے ان کو ریلیکس کیا گیا ہے تاکہ وہ ہائرنگ جو ہے اس کو جلدی کر سکیں۔ یہاں پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی منسٹر ہے امین الحق صاحب، انہوں نے بتایا ہے کہ اس سال تقریباً 10 لاکھ اٹیکس ہو چکے ہیں پاکستان کی ویب سائٹس کے اوپر ہیکرز کے، اور وہ سارے جو ہیں ان کو این ٹی سی نے ناکام بنایا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک جامع فریم ورک سائبر سیکیورٹی کا موجود ہے اور اس کو ہم مزید جو ہے وہ تگڑا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو گارڈین اخبار ہے اس نے بھی یہ رپورٹ کیا تھا کہ ہندوستان نے ایک اسرائیل کی کمپنی کے ساتھ مل کے پاکستان کے اہم موبائل فونز کے جو واٹس ایپ تھے چوری کرنے کی کوشش کی، اور وہ اگرچہ اس کی کامیابی، اور جس میں پرائم منسٹر صاحب کا فون بھی شامل تھا، ہم نے اس کے لیے ایک انکوائری کمیٹی جو تھی وہ بنائی تھی۔ ابھی تک اس کی جو پروفیشنل ممبرز ہیں وہ تعینات نہیں ہوئے ہیں، اور ہم ایک جامع اور کمپریہنسو ڈیٹا جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے وہ آئیں گے۔ آٹو سیکٹر میں مقامی پیداوار کے فروغ اور موجودہ ٹیرف نظام میں پیش آنے والی دقتوں کو دور کرنے کے لیے کابینہ نے ٹیرف پالیسی بورڈ کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ایس آر او 655/2006 کے تحت درآمدات پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کی شرح 7% سے کم کر کے 2% کر دی جائے، اور اس کے ساتھ ہیوی کمرشل وہیکلز پر بھی اے سی ڈی کی شرح 7% سے کم کر کے 2% کر دی جائے۔ اس کے نتیجے میں یہ جو ہماری بڑی جو وہیکلز ہماری ہیں جیسے بسیں ہیں، ٹرکس ہیں، جو بڑی ہماری ان کی قیمتوں میں کمی آئے گی کیونکہ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ان کے اوپر سے جو ہے وہ ہٹائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہماری جو 1000 سی سی سے چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کا جو اکوپمنٹ ہے یا ان کے جو سامان ہے اس کی درآمد کے اوپر ایڈیشنل چونکہ ڈیوٹی ختم کی گئی ہے، تو وہ 1000 سی سی سے نیچے کی گاڑیوں کی قیمت جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ اس سے انشاءاللہ کمی آئے گی۔ قائد اعظم فاؤنڈیشن ایکٹ 2021 کے مجوزہ مسودے کی منظوری دی گئی ہے اور قائد اعظم فاؤنڈیشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا ہے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے پروٹیکٹر آف امیگرینٹس کے تقرری اور تبادلوں کی منظوری دی گئی ہے۔ کرونا کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے درآمد کنندگان کی طرف سے درآمد شدہ اشیاء جو ویئر ہاؤس میں موجود ہیں اور جنہیں بروقت کلیئر نہیں کرایا گیا، ان اشیاء پر قانون کے مطابق عائد ہونے والے 1% جرمانے سرچارج میں 30 ستمبر تک رعایت دی ہے تاکہ ان کو 30 ستمبر 2021 تک کلیئر کروا لیا جائے۔ جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں اور وہ ویئر ہاؤسز میں پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ چونکہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے سامان نہیں اٹھا سکے، ان کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ آپ 30 ستمبر تک اپنی چیزیں اٹھا لیں تو آپ کے اوپر سرچارج جو ہے وہ نہیں لگے گا۔ دیامیر بھاشا ڈیولپمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم 9 کی منظوری دی گئی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں وزیر اعظم آفس کی جگہ اب وزارت منصوبہ بندی کے نمائندے کو شامل کیا گیا ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے 10 اگست 2021 کے اجلاس میں اسٹیل ملز کے حوالے سے لیے گئے فیصلے میں ترمیم کی اجازت دی گئی ہے۔ ادارہ جاتی اصلاحات کے 2 اگست 2021 اور 2 ستمبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ اسی طرح سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 9 ستمبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ ان فیصلوں میں وائٹ آئل پائپ لائن ملٹی گریڈ موومنٹ پروجیکٹ کے ٹیرف، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی مختلف کمپنیوں کے معاملات، آٹو ڈسیبل سرنجز کی درآمد اور ان کے خام مال، ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ نیٹ ورک کی جانب سے وضع کردہ ٹریک اینڈ ٹریس نظام کی مانیٹرنگ اور سابقہ قبائلی علاقوں سے فراہم کردہ گڈز
پوائنٹ آف سیل امیگریشن اور گندم کی درآمد کے حوالے سے تیسرے بین الاقوامی ٹینڈر کے فیصلے جو ہیں وہ شامل تھے۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم صاحب نے اس بات کے اوپر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے کہ جو ہماری جو گندم کی پروکیورمنٹ تھی اس کو کیوں ڈیلے ہوا، جبکہ انہوں نے واضح طور کے اوپر اس میں احکامات دیے تھے، اور ساتھ ہی صوبوں کو، پنجاب کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر گندم کی ریلیز کے اقدامات کرے، اور ہمیں امید ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے گندم کی ریلیز شیڈیول جو ہے وہ آج یا کل جاری کر دیا جائے گا، جس کے بعد انشاءاللہ گندم کی قیمت میں اور اس کے بعد آٹے کی قیمت میں ہم بتدریج کمی آتے ہوئے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اوورسیز پاکستانیز کے پاور آف اٹرنی نظام کی انفارمیشن کے حوالے سے کیبنٹ کمیٹی برائے لاء جو ہے اس کے فیصلے کی توثیق کی گئی ہے۔ کابینہ نے پاکستان اور کرغزستان کے درمیان فلائٹس کے لیے پی آئی اے اور کرغزستان کی ہوائی کمپنی ایویا کو پروازوں کی اجازت دی ہے، اور اسی طریقے سے پی ایس او اور پاک ایل این جی کی جانب سے ایل این جی کی خریداری پر پیپرا قوانین کے قواعد کے مطابق ٹائم لائنز میں کمی کی تجویز بھی منظور کی گئی ہے۔ یہ بنیادی طور کے اوپر جو سپاٹ بائنگ ہوتی ہے، جو آپ ایل این جی وغیرہ میں دیکھتے ہیں، اس میں ٹائم ہمیں اتنا لگ جاتا ہے کہ وہ سارا ہمارا معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ اس کو ریشنلائز کریں۔ آج چونکہ ایک بڑی مختصر کیبنٹ میٹنگ تھی، لہٰذا میں نے بہتر سمجھا کہ بجائے اس کے اس کو ڈیلے کریں اور اس کو پریس کانفرنس میں لے کے جائیں، یہیں سے جو ہے وہ آپ کو بریف کر دیا جائے اہم فیصلوں کے بارے میں۔ بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی جانب سے اجلاس میں بریفنگ دی گئی۔ ای وی ایم اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے معاملات پر پیش رفت پر بھی کابینہ کو بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگلے سال 5G ٹیکنالوجی کو لانچ کر دیا جائے گا۔